بھی محبت کے ساتھ، جنون کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے اظہار کا موقع مل گیا، میں نے بھی پھر دنیا کفر کو للکار کے کہا کہ دنیا کفر میں پھیلے ہوئے کافروں، چاہے تم یہودیوں کے روپ میں ہو، چاہے تم نصرانیوں کے روپ میں ہو، چاہے تم رافضیوں کے روپ میں ہو، چاہے تم خارجیوں کے روپ میں ہو، چاہے تم ہندوؤں کے روپ میں ہو، چاہے تم سکھوں کے روپ میں ہو، چاہے تم مجوسیوں کے روپ میں ہو، تمہیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو پھر جھکنے نہیں دیتا۔ پھر غور سے سنو، ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا پیار ہے، ہماری سوچوں میں مصطفیٰ کا پہرا ہے، ہمارے عقیدوں میں مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ ہم بھی تمہارے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ہم بھی تمہارے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے۔ دنیا کے جس کونے میں تم میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے، دنیا کے جس خطے میں تم میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے، ہر وہ قلم جو نبی کے خلاف ہوگا توڑ دیا جائے گا، ہر وہ قدم جو نبی کے خلاف اٹھے گا مروڑ دیا جائے گا، ہر وہ انگلی جو نبی کے خلاف اٹھے گی کاٹ دی جائے گی، ہر وہ زبان جو نبی کے خلاف بھونکے گی کھینچ لی جائے گی۔ تمہارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم تمہیں دنیا کے ہر خطے میں کبھی بدر کی صورت ملیں گے، کبھی احد کی صورت ملیں گے، کبھی حنین کی صورت ملیں گے، کبھی خیبر کی صورت ملیں گے، کبھی کرم و بلا کی دھرتی کی صورت میں ملیں گے، کبھی دشت لیلہ میں ملیں گے، کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی احد کے پہاڑ پر، کبھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پر، کبھی کالا پانی کی جہلوں میں۔ جب بھی تم جس جگہ پہ نبی کی گستاخی کرو گے، نبی کی نسبتوں کی گستاخی کرو گے، ہر میدان میں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اور ہر جگہ پر کبھی حق نواز بن کر نکلیں گے، کبھی عیسیٰ قاسمی بن کر نکلیں گے، کبھی مختار سیال بن کر نکلیں گے، کبھی اعظم طارق بن کر نکلیں گے، کبھی علی شیر حیدری بن کر نکلیں گے، کبھی بابا خادم ریسی بن کر آئیں گے، کبھی ضیاء الرحمن فاروقی بن کر آئیں گے، کبھی احسان الہی ظہیر شہید بن کر تمہیں ننگا کریں گے۔ پیغام ایک ہی ہے، نعرہ ایک ہی ہے، سوچ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے ہوتے رہ جاتے، لڑائی ختم نہ ہوتی، نفرت ہی نفرت، عداوت ہی عداوت، سود کا کاروبار، رشوت، بے حیائی، اللہ سے دوری، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں، عبد المطلب کے خاندان میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ دھرتی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے، آقا نے دھرتی پہ قدم رکھا، نصیب روشن ہو گئے، حضور کائنات میں تشریف لے کے آئے، کائنات جگمگا اٹھی، آقا کائنات میں تشریف لے کے آئے، بے قصوں کو والی مل گیا، حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا، محتاجوں کو آسرا مل گیا، حضور نے کائنات کو اللہ سے روشناس کرایا۔ تو وہ لوگ جو قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، میرے پاک پیغمبر نے قدم رکھا، توحید ان کے ذہنوں میں آئی، توحید ان کی سوچوں میں آئی، توحید ان کے سینوں میں آئی، توحید ان کے عقیدوں میں آئی، توحید اس معاشرے میں آئی، توحید ان کی سوچ میں آئی، توحید ان کے مذہب کا حصہ بنی، توحید ان کے لیے زندگی بن گئی۔ پھر ان کے سینے میں ایک اللہ کی وحدانیت کا نظریہ اس طرح راسخ ہوا کہ وہ لوگ
جو بتوں کی پوجا کرتے تھے خانہ کعبہ میں پہنچے میرے پیغمبر کی غلامی کرنے کے بعد تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے اے حجر اسود فخر نہ کر، اے حجر اسود ناز نہ کر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، پتھر کے سوا کچھ نہیں، عمر تیری پوجا نہیں کرتا، عمر تیری عبادت نہیں کرتا۔ آج عمر کے دل میں اگر توحید ہے تو نبی کا صدقہ ہے، اور نبی نے توحید کا سبق آج عمر کے دل میں اتنا راسخ کر دیا ہے۔ بے شک تو جنت کا پتھر ہے، لیکن اگر میرے پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، آج عمر تیرا بوسہ نہ لیتا۔ عمر کا اعلان یہی ہے کہ عمر چھوڑ چکا ہے پتھروں کی پوجا، عمر چھوڑ چکا ہے مادیات کی پوجا، عمر چھوڑ چکا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کو۔ اب پوجا ہوگی تو اللہ کی، عبادت ہوگی تو اللہ کی، ریاست ہوگی تو اللہ کی، کیونکہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ بیٹے دے اس کی مرضی، بیٹیاں دے اس کی مرضی، رزق کے انبار لگا دے اس کی مرضی، لقمے کو ترسا دے اس کی مرضی۔ خالق بھی وہ ہے، خلاق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، رزاق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، علیم بذات الصدور بھی وہ ہے۔ اب توحید دل میں آ چکی ہے، عمر نے غیر اللہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اور نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، جناب علامہ محمد آصف معاویہ سیال صاحب۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بن سب کا حاجت روا کون ہے؟ یہ توحید کائنات میں آئی حضور کے صدقے۔ سمجھ آ رہی؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، جناب عبداللہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ کی گود ہے، صبح صادق کا وقت ہے، میرے پاک پیغمبر کائنات میں تشریف لے کے آئے ہیں، آقا کے آنے کی دیر ہے، اندھیرے اندھیرے نہیں رہے، سویرے بن گئے، حضور کے قدم رکھنے کی دیر ہے، راتیں رات نہ رہی، صبح 9 کے اجالے ہو گئے، میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، آقا نے جب دھرتی پہ قدم رکھا دھرتی کے مقدر سمر گئے، آپ علیہ السلام کائنات میں تشریف لے کے آئے، کائنات روشنی سے بھر گئی۔ اس کائنات میں جو روشنی ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنے اجالے ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی عزتیں ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی پاکیزگی ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی خوشبو ہے آقا کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں توحید کی باتیں حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، ذرے آفتاب بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، قطرے سمندر بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، محتاج فقیر اور کلندر بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، فقیر زمانے کے سکندر بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، دلوں کے حال بدلتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، سوچوں کے زاویے بدلتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، مکہ کو عزت ملتی ہے حضور کی نبوت کے صدقے، کعبہ قبلہ بنتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، یثرب طیبہ کہلاتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، ابو بکر صدیق بنتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، عمر عدالت کا بادشاہ بنتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، عثمان ذو النورین کہلاتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، علی کو حیدر
در قرار کا خطاب ملتا ہے. حضور کی نبوت کے صدقے حسن و حسین جنت کے بادشاہ بنتے ہیں. حضور کی نبوت کے صدقے معاویہ ابو سفیان نبی کے صحابی بنتے ہیں. حضور کی نبوت کے صدقے صحابہ کو نسبت ملتی ہے. حضور کے صدقے اہل بیت کو مقام ملتا ہے. حضور کے صدقے اور اس کائنات میں قرآن نازل ہوا. حضور کے صدقے ایمان نصیب ہوا. حضور کے صدقے ادیان کی تصدیق ہوئی. حضور کے صدقے ایقان کی دولت مل گئی. حضور کے صدقے دنیا توحید سے واقف ہوئی. حضور کے صدقے رسالت کی خوشبو ملی. حضور کے صدقے ختم نبوت کا عقیدہ. حضور کا صدقہ ہے کائنات میں اجالے. حضور کا صدقہ ہے کائنات میں امانت. حضور کا صدقہ ہے شرافت کی ساری باتیں. حضور کا صدقہ ہے دیانت کے سارے قصے. حضور کا صدقہ ہے حیا کی ساری باتیں. حضور کا صدقہ ہے پاک دامنی کے سارے قصے. حضور کا صدقہ ہے کائنات کے اندر مسجدوں کا وجود. حضور کا صدقہ ہے اذانوں کی صدائیں. حضور کا صدقہ ہے منبر محراب. حضور کا صدقہ ہے مقرر کی تقریر. حضور کا صدقہ ہے خطیب کی خطابت. حضور کا صدقہ ہے محدث کی تحدیث. حضور کا صدقہ ہے عالم کا علم. حضور کا صدقہ ہے معلم کی تعلیم. حضور کا صدقہ ہے بیانات میں اونچی باتیں. حضور کا صدقہ ہے رب کی الوہیت کا تعارف. حضور کا صدقہ ہے جو تیری شکل سلامت ہے. حضور کا صدقہ ہے جو میری شکل سلامت ہے. حضور کا صدقہ ہے جو تیرے میرے نصیب بلند ہے. حضور کا صدقہ ہے اور رب نے آسمان سے بارش نہیں روکی تو نبی کے صدقے سبزہ اگ رہا ہے. نبی کے صدقے لہلاتے کھیت. نبی کے صدقہ چہچہاتے پرندے. نبی کا صدقہ ہری بھری وادیاں. نبی کا صدقہ بہتی ہوئی ندیاں. نبی کا صدقہ شہر اور گلیاں. نبی کا صدقہ گلشن اور گلیاں. نبی کا صدقہ نبی اور رسول. نبی کا صدقہ رنگ رنگ پھول. نبی کا صدقہ کردار کی بلندی. نبی کا صدقہ گفتار کی پختگی. نبی کا صدقہ کائنات کی بقا. نبی کا صدقہ تیری میری زندگی. نبی کا صدقہ قیامت والے دن میرے جیسے گناہگار بخشے جائیں گے. یہ بھی نبی کا صدقہ. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. آمد مصطفیٰ. آمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بتھا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات میں تشریف لے کے آئے. آقا کے آنے کی دیر تھی. گھر خوشبو سے بھر گیا. حضور کے قدم رکھنے کی دیر تھی. گھر روشنی سے بھر گیا. حضور تشریف لے کے آئے. کائنات روشن ہو گئی. کائنات کے مقدر جگمگا اٹھے. خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سے چہرے والے بچے نے جنم لیا ہے. ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی ہے. خواجہ عبد المطلب وہاں سے دوڑے دوڑے آئے اپنا پوتا دیکھنے کے لیے. جب گھر میں قدم رکھا, صحن میں قدم رکھتے ہی خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا تو قدم رک گئے. حیران ہو کے کہا, آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ میرا جوان بیٹا بھول گئی. آقا کے آنے سے پہلے اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اسے پورا 1 سال عدت گزارنا پڑتی تھی. اس 1 سال میں عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تھی. اس 1 سال میں عورت غسل بھی نہیں کر سکتی تھی. اس 1 سال میں عورت اپنے میکے نہیں جا سکتی تھی. اس 1 سال میں عورت کسی کے منہ نہیں لگتی تھی. عرب کے بعض علاقوں میں تو اس عدت کا ایسا بھیانک چہرہ ہے کہ سننے سے روح تک کانپ اٹھتی ہے کہ ایک کمرے میں عورت کو پورا سال بند کر دیا جاتا. روٹی اس کے سامنے یوں پھینکی جاتی جس
طرح تم اپنے پالتو جانوروں کے سامنے پھینکتے ہو. پورا 1 سال گزارنے کے بعد وہ بدبو میں لتھڑی ہوئی عورت باہر آتی, غسل کیا جاتا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے گدھے پہ بٹھا کے شہر میں پھرایا جاتا. یہ عرب کے کچھ علاقوں کا رواج تھا. پوری 1 سال عورت کو یہ اس قدر جو ہے بے عزتی والے سال گزارنا پڑتا تھا. یہ تو صدقہ میرے حضور کا ہے, یہ تو کرم میرے پیغمبر کا ہے, یہ تو نتیجہ میرے پیغمبر کی آمد کا ہے کہ آج عورت کو جو عزت ملی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے. عورت یہ شکوہ نہ کرے, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی یہ شکوہ نہ کرے کہ اسلام نے 4 دیواری میں قید کر دی ہے, اسلام نے پردے کی شرط رکھ دی ہے, اسلام نے عورت کو باپ پہ اور بھائی کا مقید کر دی ہے, اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کا پابند کر دی ہے. یہ اسلام نے عورت کو پابندیاں دی ہیں. نہیں, یہ پابندیاں نہیں ہے, یہ عورت کو عزت دی گئی ہے اسلام کے صدقے. اسلام سے پہلے جو چوکوں میں بکتی تھی وہ بھی عورت تھی. اسلام سے پہلے جسے بیٹے ماں نہیں سمجھتے تھے وہ بھی عورت تھی. اسلام سے پہلے جسے زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ بھی عورت تھی. اسلام سے پہلے جسے صرف بچے جننے والا جانور سمجھا جاتا تھا وہ بھی عورت تھی. یہ تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ حضور کائنات میں تشریف لے آئے. حضور نے فرمایا عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے, عورت اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کا فخر ہے, عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے, عورت اگر بیوی ہے تو خاوند کے لیے رزق اور عزت کا ذریعہ ہے. اے میری ماں, اے میری بہن, اے میری بیٹی, تجھ کو ماں کا روپ دیے میرے نبی نے, تجھ کو بہن کا تقدس دیے میرے نبی نے, تجھ کو بیٹی کا مقام دیے میرے نبی نے, تجھ کو حقوق ملے ہیں میرے نبی کے صدقے. آقا نہ ہوتے آپ صرف ایک بچے پیدا کرنے والا جانور سمجھی جاتی. آپ کو آج جو عزت ملی ہے یہ بھی نبی کا صدقہ ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, رحمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواجہ عبد المطلب پوتا دیکھنے کے لیے گھر میں قدم رکھتے ہیں, خوشبو کا جھونکا استقبال کرتا ہے. قدم رک گئے, حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ نہیں ابا جان میں نے تو خوشبو نہیں لگائی. بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابا جان یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے. ابا جان یہ خوشبو کسی پھول کی نہیں ہے, یہ خوشبو گلاب یا موتیے کی نہیں ہے, یہ خوشبو کسی عطر فروش سے نہیں لی گئی, یہ خوشبو دنیا کی ہے ہی نہیں. ابا جان یہ خوشبو تو آپ کے پوتے کے جسم سے ہے. اور ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں بات کرتی ہوں تو میری باتوں سے خوشبو آتی ہے, میں سانس لیتی ہوں تو میری سانسوں سے خوشبو آتی ہے, مجھے پسینہ آتا ہے میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے. جب سے یہ مبارک بچہ میرے بدن میں آیا ہے میرا لعاب ہے تو لعاب سے خوشبو آتی ہے. ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں, میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک جھک کر عذاب بجا لاتے ہیں, میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہوگی. حضور خود بھی اعلیٰ, حضور کی نسبت بھی اعلیٰ, حضور کی نسبت جس جس کو ملتی گئی وہ اعلیٰ ہوتا گیا, جس جس کو ملتی گئی وہ اعلیٰ ہوتا گیا. وہ نبی کا زمانہ ہے تو زمانہ اعلیٰ, وہ نبی کا دین ہے تو ادیان میں اعلیٰ, وہ نبی کی کتاب ہے تو کتابوں میں اعلیٰ, وہ نبی کا یرانہ ہے تو یرانہ بھی اعلیٰ, وہ حضور کا گھرانہ ہے تو سارا گھرانہ اعلیٰ. حضور کو جو کچھ بھی دیا گیا یہ حادثاتی نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے اور پھر بعد میں دیا گیا, نہیں. جس دن حضور کی نبوت کا فیصلہ ہوا اسی دن حضور کے لیے ابو بکر کا فیصلہ ہوا. سبحان اللہ. اسی دن کا فیصلہ ہے, بعد کا بھی نہیں. اسی دن حضور کے لیے عمر, عثمان و علی کا فیصلہ ہوا.
اسی دن فیصلے ہوئے، اور یہ فیصلے کوئی اجنبی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ حضور کا کمبل کیا ہوگا، حضور کی چادر کون سی ہوگی، حضور کے کپڑے کون سے ہوں گے، یہ فیصلہ بھی روزے اول کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحفہ حفاظ میں ایک روایت ہے، اس کی درایت سے تو مجھے پوری واقفیت نہیں ہے، لیکن تحفہ حفاظ میں وہ روایت ضرور درج ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے قرآن کو خود تلاوت کیا، اور جب اللہ خود تلاوت فرما رہے تھے تو اس میں والضحیٰ بھی تھا، واللیل اذا سجا بھی تھا، ما زاغ البصر وما طغى بھی تھا، الم نشرح لك صدرک بھی تھا، لا اقسم بهذا البلد بھی تھا، اس کے اندر یا ایھا المدثر بھی تھا، یا ایھا المزمل بھی تھا، یاسین کی بات بھی تھی، طٰہٰ کا ذکر بھی تھا، والذین معہ کی بات بھی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی بات بھی تھی، اس میں نبی کے نواسوں کی بات بھی تھی، نبی کی بنات کی بات بھی تھی، نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنایا ہوا ہے، اور قرآن کی آیتیں بنا کر نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ محفل نہ بھی ہوں، جلوس نہ بھی ہوں، بات سمجھا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر یوں کر کے میلاد مناؤ تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یوں کر کے، اور اگر چوک میں بھی نکل جاؤ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاؤ پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز ضائع نہ ہو، لوگوں کا راستہ بند نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں، آپ نبی کی بات کر رہے ہیں، بات سمجھنے کی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کی بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں تو کسی کا ہی اختلاف نہیں۔ آپ جائیں دیوبندیوں کی مسجدوں میں، وہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے، آپ جائیں بریلویوں کی مسجد میں، وہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے، آپ جائیں اہل حدیث کی مسجد میں، وہاں پر بھی نبی کی بات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا مسجد میں بیٹھ کے بات کرنے کا منکر کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی بازار میں نکل کر بھی نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تو میرے خیال میں کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بس یہ ہے کہ رب اور اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو کونی مار کے، کسی کو موٹا مار کے، کسی کو تکلیف دے کے حجر اسود کو چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے، راستہ کھلا رہے، لوگ آتے جاتے رہے، آپ اپنی محبت کا اظہار پھر بیٹھ کے کریں یا چل کے کریں، تقریر سے کریں یا نعرے لگا کے کریں، یہ آپ کی محبت ہے۔ جو نعرہ نبی کے حق میں ہوگا میں اس کی کل بھی تائید کرتا تھا، میں آج بھی تائید کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ زندہ باد، کام محمد مصطفیٰ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، امت صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی اعلیٰ، اور فیصلے تو وہ ہیں جو اللہ رسول نے کرنے ہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ میں 5 گھنٹے تقریر کروں پھر بھی جو پہلا ہے اس نے پہلا ہی رہنا ہے، بے شک، وہ چوتھے پہ نہیں آئے گا۔ بے شک، میں 10 گھنٹے تقریر کر لوں چوتھے والا پہلے پہ نہیں جائے گا، اور اگر کوئی ڈھولکی پہ پولی پولی ڈھولکی بھی بجا رہا ہو، تھوڑا تھوڑا سر ہلا رہا ہو ہیں، اور ساتھ ہلکا ہلکا ڈانس بھی ہو رہا ہو اور گات ہو رہی ہو، جو علی دا پہلا نمبر اے ہوں میرا سیدھے آکھے تک کوئی نہیں ہونا نا، بولو۔ بے شک، یہ فیصلہ تو اللہ رسول کا ہے، ہم اہل سنت ہیں، جو پہلا خلیفہ اس کو بھی ایمان کہتے ہیں، جو چوتھا خلیفہ اس کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ میرا گزارا نہ پہلے کے بغیر ہے نہ چوتھے کے بغیر۔ سبحان اللہ، مجھے پڑھایا یہ سکھایا یہ جس کو نبی نے مصلی دیے وہ بھی پاک ہے، جس کو نبی نے خیبر میں جھنڈا دیا ہے وہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا عثمان غنی، شان سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جس کو نبی نے بستر دیا وہ علی بھی پاک ہے،
اور جس کی گود نبی کا بستر بنی، وہ ابو بکر بھی پاک ہے جس کو نبی نے رشتہ دیا سبحان اللہ وہ غنی اور علی بھی پاک، جنہوں نے نبی کو رشتہ دیا وہ ابو بکر، عمر اور ابو سفیان بھی پاک۔ ہمارا نظریہ بھی پاک، ہمارا عقیدہ بھی، ہماری سوچ بھی، اور یہ مسجد بھی، یہ محفل بھی، اس میں ہونے والی تقریریں بھی نبی کی ہر نسبت پاک۔ سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ اور جی علی نو چوتھے نمبر تے لائے آمدن جی بعد وچ لائے آمدن بھئی ہم لے کے آئے، کیا بات ہے؟ ہماری اوقات ہے میرے جیسے اربوں خربوں مولوی اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم علی تو علی ہے، ہم علی کے نالین کی عزت بھی نہیں گھٹا سکتے۔ بے شک بے شک ان کو رب نے عزت دی ہے رسول اللہ کے ذریعے۔ ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ نبی کے یارانے کے دشمن بنے یا نبی کے گھرانے کے دشمن بنے، ہم دونوں کو سلام کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ رہی یہ بات او جی بعد چلایا آمدن دی علی دی شان گھٹ جاندی ہے، بعد میں آنے سے شان گھٹتی نہیں ہے، بعد میں آنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے۔ اگر بعد میں آنے سے، آخر میں آنے سے عزت گھٹتی تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا۔ حضور آخر میں آئے نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی آخر میں آئے ولیوں کے امام بن گئے، نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نبی کے یارانے کے بھی غلام ہیں، بے شک ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں۔ مرضی حضور کی، حضور نے جن کو چاہا اپنی چادر کے ذریعے عزت دی، جن کو چاہا اپنی چادر کے ذریعے، حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، چادر کے نیچے کون آیا؟ مولا علی۔ کون آیا؟ مولا علی۔ ٹھیک ہے نا؟ رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ اللہ میرے استاد کا تھا مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، خدا ان کی قبر کو مزید منور فرمائے۔ اللہم آمین۔ میں ان کی وفات کے بعد اس فقیر کو خواب میں نظر آئے، یہ خواب نہ قرآن کی آیت ہوتا ہے نہ حدیث کی روایت ہوتا ہے، یہ واضح میں رکھنا، نہ یہ حجت ہوتا ہے، یہ بس محبت کی بات ہوتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے، اس پہ کوئی دینی مسائل منتج نہیں ہوتے۔ مجھے خواب میں نظر آیا، میں نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے اللہ نے میرے شاگردوں کی دعاؤں کے صدقے میری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ رقیبوں کے ڈر سے حبیب چھوڑے نہیں جاتے، کسی کی وجہ سے میں علی جیسی ہستی سے نفرت کر کے بدبخت نہیں بننا چاہتا۔ علی میرا ایمان ہے جس طرح ابو بکر میرا ایمان ہے۔ سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی کو مولا کہتے ہوئے اگر مگر مثلا گویا یعنی چنانچہ بالکل کوئی نہیں، نبی بھی میرا مولا ہے، علی بھی میرا مولا ہے۔ سبحان اللہ بے شک باقی کسی کو اگر علم کا زیادہ حیضہ ہو وہ اپنی بحث بوس پوری کر لے، بھئی میں اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہوں، آپ کا 100% میری تقریر سے متفق ہونا آپ کا فرض نہیں ہے، نہ میں کوئی اس امت کا آخری مولوی ہوں پر جس پہ علم ختم ہو گیا، کہ میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں اور بالکل مجھ سے صرف غلطی کی گنجائش نہیں، بالکل غلطی یقینی ہے، غلطی سے پاک تو صرف نبی تھے، معصوم تھے، حضور خاتم المعصومین ہیں، صحابہ اہل بیت محفوظ تھے، صحابہ اہل بیت کے بعد ہم سب غیر محفوظ ہیں جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا اس وقت تک تو ہم سب غیر محفوظ ہیں۔ اس لیے سامعین محترم اپنا نظریہ یہ ہے کہ نبی بھی میرا مولا ہے اور علی بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تم کیا کہہ جاتے ہو، میں نے کہا کیا کہہ جاتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو نبی نے کہہ دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سند میں اختلاف ہے، میں نے کہا جس حدیث کی کتاب میں آیا وہ مورخ بھی ہم سے زیادہ ہے، محدث بھی ہم سے زیادہ ہے، مفسر بھی ہم سے زیادہ ہے، وہ عربی سے بھی زیادہ واقف لوگ تھے اور حضور کے زمانے کے قریب تر تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہاں جب میرے جیسا مولوی آئے تو آپ اشتہار پہ کیا لکھواتے ہیں؟ مولانا۔ کیا لکھواتے ہیں؟ مولانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا۔ مولانا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مولا۔
تو میں 4 لفظ پڑھا تو مولا بن جاؤں جن کے گھروں علم ونڈیندا مڑو والی مولا کوئی نہیں سمجھے نہیں ہاں؟ لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا علی المرتضی۔ حضور نے چادر بچھائی، چادر کے نیچے آئے مولا علی، حضور نے چادر کا سایہ کیا، نیچے آئی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا، حضور نے چادر کا سایہ کیا، سائے میں آئے سیدین الحسن والحسین، حضور نے چادر کی چھاؤں کی، جو چادر کے نیچے آئے وہ بھی پاک، حضور کے روزے کی چھاؤں میں جو آئے وہ بھی پاک۔ جن کو نبی کی چادر کی چھاؤں ملی وہ بھی، اور جن کو نبی کے روزے کی چھاؤں ملی وہ بھی۔ نبی کے روزے کی چھاؤں میں کون ہے؟ حضرت عمر، جو نبی کی نہیں جڑا وہ جو موڑ چکا ہے خلیفہ وقتان تو زبردستی اپنی قبرہ بڑھوا گیا جی اتھے خلیفہ وقتان کی طاقت ہے جی انہوں نے کول جی میں کہ صوبائی گورنمنٹ کا رقبہ ہے جتنے 4 پتر 120 ہوگی سی کیا خیال یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ؟ ماں بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا بہترین حصہ ہے اور اسی کو ملے گا جس کے لیے اللہ رسول نے طے کر دیا۔ حدیث ہے باقاعدہ فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ہم ایک ہی جگہ دفن ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے مولوی صاحب تو میں اسے کہوں گا چلو میں وہ سناتا ہوں جس کی سند میں بھی اختلاف نہیں کیا بھی نہیں جا سکتا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے جہاں سے پیدا کیا وہیں پہ لوٹا رہے ہیں، وہیں سے اٹھائیں گے، وہیں سے اٹھائیں گے۔ جو نبی کے روزے کی چھاؤں میں ہے وہ بھی آلہ ہے، جو نبی کی چادر کی چھاؤں میں ہے وہ بھی آلہ ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ بھی آلہ ہے، جس کی گود نبی کا بستر بنی وہ بھی آلہ ہے، جنہوں نے نبی کو بیٹیاں دی وہ بھی آلہ ہے، جن کو نبی نے بیٹیاں دی وہ بھی آلہ ہے، جن کو نبی نے مسلح دیا وہ بھی آلہ ہے، جسے نبی نے جھنڈا دیا وہ بھی آلہ ہے۔ اور ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان کہ تیری گود ہے، نبی کا سر ہے غار کے اندر، اور قیامت کی صبح تک نبی کی گود ہے، ابو بکر کا سر ہے مزار کے اندر۔ سبحان اللہ، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہر نسبت کو سلام، ہر نسبت کو سلام۔ ہم کسی نبی کسی نسبت کے انکاری نہیں، نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے حضور کے صدقے جو جو عزت دی ہے ان سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے سے، سبحان اللہ، جن عزتیں دامن مصطفیٰ سے ملی ہوں ان سے کوئی عزت چھین سکتا نہیں۔ اس شعر کی پھر وضاحت ہے اگلے شعر میں کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، سبحان اللہ، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ سبحان اللہ، اور میں کہا کرتا ہوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ نبی کی ہر نسبت کو سلام۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس موضوع پہ اور گفتگو کرتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات میں تشریف لے کے آئے، خواجہ عبد المطلب گھر میں داخل ہوئے، خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا، تجسس ہوا، سوال کیا خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اماں آمنہ نے فرمایا ابا جان آپ کے پوتے کے جسم کی برکت ہے، ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں سانس لیتی ہوں، میری سانسوں سے خوشبو آتی ہے، نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں درخت جھک جھک کر عذاب بجا لاتے ہیں، پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہوگی، سبحان اللہ، محمد دی اماں سلام ہوگی۔ ابا جان یہ آج کی بات نہیں، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں کنویں پہ جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتے، میری ہمراہی عورتیں جب پانی بھرتی ہیں انہیں سر جھکانا پڑتا ہے، گردن جھکا کر کنویں کی تہ سے ڈول بھرتی ہیں، لیکن ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے اس دن سے میں کنویں پہ جاتی ہوں، سر نہیں جھکانا پڑتا، گردن نہیں جھکانا پڑتی،
بغیر سر جھکائے کے کنویں کا پانی اوپر آتے منڈیروں تک آ جاتے اچھل رہا ہوتے بغیر سر جھکائے اپنا ڈول بھرتی ہوں ابا جان میں واپس چلی جاتی ہوں. یہ روایت سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ لگ گئی کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو جھکنے نہیں دیتا. جس پیٹ میں مصطفیٰ جگہ بنا لے رب اس گردن کو جھکنے نہیں دیتا. تو پھر مجھے بھی محبت کے ساتھ جنون کے ساتھ جذبے کے ساتھ اپنے اظہار کا موقع مل گیا. میں نے بھی پھر دنیا کفر کو للکار کے کہا کہ دنیا کفر میں پھیلے ہوئے کافروں, چاہے تم یہودیوں کے روپ میں ہو, چاہے تم نصرانیوں کے روپ میں ہو, چاہے تم رافضیوں کے روپ میں ہو, چاہے تم خارجیوں کے روپ میں ہو, چاہے تم ہندوؤں کے روپ میں ہو, چاہے تم سکھوں کے روپ میں ہو, چاہے تم مجوسیوں کے روپ میں ہو, تمہیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس پیٹ میں مصطفیٰ آ جائے رب اس سر کو پھر جھکنے نہیں دیتا. پھر غور سے سنو, ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا پیار ہے, ہماری سوچوں میں مصطفیٰ کا پہرا ہے, ہمارے عقیدوں میں مصطفیٰ کی خوشبو ہے. ہم بھی تمہارے سامنے سر نہیں جھکائیں گے, ہم بھی تمہارے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے. دنیا کے جس کونے میں تم میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے, دنیا کے جس خطے میں تم میرے پیغمبر کی گستاخی کرو گے, ہر وہ قلم جو نبی کے خلاف ہوگا توڑ دیا جائے گا, ہر وہ قدم جو نبی کے خلاف اٹھے گا مروڑ دیا جائے گا, ہر وہ انگلی جو نبی کے خلاف اٹھے گی کاٹ دی جائے گی, ہر وہ زبان جو نبی کے خلاف بھونکے گی کھینچ لی جائے گی. تمہارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم تمہیں دنیا کے ہر خطے میں کبھی بدر کی صورت ملیں گے, کبھی احد کی صورت ملیں گے, کبھی حنین کی صورت ملیں گے, کبھی خیبر کی صورت ملیں گے, کبھی کرم و بلا کی دھرتی کی صورت میں ملیں گے, کبھی دشت لیلا میں ملیں گے, کبھی شاملی کے میدان میں, کبھی احد کے پہاڑ پر, کبھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پر, کبھی کالا پانی کی جہلوں میں. جب بھی تم جس جگہ پہ نبی کی گستاخی کرو گے, نبی کی نسبتوں کی گستاخی کرو گے, ہر میدان میں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے, اور ہر جگہ پر کبھی حق نواز بن کر نکلیں گے, کبھی عیسیٰ قاسمی بن کر نکلیں گے, کبھی مختار سیال بن کر نکلیں گے, کبھی اعظم طارق بن کر نکلیں گے, کبھی علی شیخ حیدری بن کر نکلیں گے, کبھی بابا خادم ریسی بن کر آئیں گے, کبھی ضیاء الرحمن فاروقی بن کر آئیں گے, کبھی احسان الہی ظہیر شہید بن کر تمہیں ننگا کریں گے. پیغام ایک ہی ہے, نعرہ ایک ہی ہے, سوچ ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء حق, شہزادے اہل سنت. میں اس لیے زندہ باد ہوں کہ میرا نبی زندہ باد ہے. غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا, میرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے, جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہر رات کسی نہ کسی نبی کی زیارت ہوتی ہے, ہر رات کوئی نہ کوئی رسول خواب میں ملتا ہے, ہر رات کوئی نہ کوئی نبی کہتا ہے اب شری یا آمنہ, آمنہ تجھے بشارت ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا, مجھے چہروں سے زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے, اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر, لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ, ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی, وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک, اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے, آصف میرا تو مذہب
عقیدہ حسین ہے، وما علینا الا البلاغ۔